عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وعن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه الشحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. رواه مسلم. وعن واصلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. رواه الترمذی. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، دل کے گندگیوں میں سے ایک گندگی جو بہت ہی خطرناک ہے حسد کی گندگی ہے۔ عربی میں حسد اس کو کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونا، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اس کی اچھی حالت ختم ہو جاوے، اس کو حسد کرنا کہتے ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا جلنا، یعنی یہ آدمی اپنا خون جلاتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی جلاتا ہے۔ یہ اردو کا اس کا ترجمہ جو ہے بہت اچھا ہے، جلنا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی دوسرے پر حسد کرتا ہے، دوسرے کی اچھی حالت کو دیکھ کر اس کے دل میں رنج اور غم ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی حالت اس کی باقی نہ رہے، اور اس کے لیے پھر وہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جو ہے کچھ نہ ہو سکے تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے کر کے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو اس نے دوسروں کے سامنے برائی کی، غیبت کی، اس کی وجہ سے اس غیبت کرنے کی سزا میں اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ جس پر وہ حسد کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو دلا دیں گے، تو نیکیاں بھی اس کی چلی گئی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ بالکل کھا جاتی ہے، گیلی لکڑی نہیں۔ حطب کا لفظ عربی میں حدیث میں آیا، سوکھی لکڑی ہو تو جلدی سے آگ اس کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اب وہ لکڑی نہیں رہی اور اس کی راکھ ہو گئی۔ تو اسی طرح سے حسد کرنے کی وجہ سے دوسرے کی اچھی حالت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر دل میں رنج کرنا اور اس کو گرانے کی کوشش کرنا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، جو بھی اس کے لیے کر سکتا ہے آدمی ایسا کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک تو اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائے گی قیامت کے دن جس کے اوپر حسد کیا ہے، تو یہ حسد نے گویا اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا، اس کے پاس نہیں رہی وہ نیکیاں، دوسرے کے پاس چلی گئی۔ تو
اس کا تو فائدہ ہو گیا، جس کے اوپر حسد کر رہا ہے اس کا تو فائدہ ہو گیا آخرت کا، اور یہ خالی ہاتھ ہو گیا، اور جو ہے نیند اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو آدمی دوسروں پر حسد کرتا ہے تو جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے ناکام ہو، نقصان ہو، اس کا مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، اس کی آبرو کم ہو جاوے۔ تو اسی رنج و غم کے اندر آدمی کو اچھی طرح نیند بھی نہیں آتی ہے، اور اس کا خون بھی جلتا رہتا ہے۔ تو یہ جلنا جو ہے حسد کا ترجمہ، تو واقعے میں آدمی اندر سے جلتا رہتا ہے، اس کا خون جلتا رہتا ہے، اس کی صحت خراب ہوتی رہتی ہے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ نیکیاں اس کی دوسرے کے پاس چلی گئی۔ جس کو وہ گرانا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا، اس کا تو فائدہ ہو گیا، اور اس کا نقصان ہو گیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ ایک گناہ کی جڑ اور ایک جو ہے گندی چیز ہوتی ہے جس کو حسد کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام بغض بھی ہے۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، الحسد والبغضاء۔ بغضاء کے معنی دشمنی رکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی پر حسد کرتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اس لیے وہ کاروبار میں اس کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی، عزت اس کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ اگر وہ کسی بھی طرح کی ترقی کرتا ہے تو اس سے دیکھی نہیں جاتی، اس کا دل اندر سے جلتا رہتا ہے۔ اس کا نقصان پہلے سمجھو حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی الحالقہ، یہ دشمنی اور یہ حسد کی بیماری منڈ دینے والی چیز ہے۔ کیا مطلب منڈ دینے والی ہے؟ ارے اس طرح سے ہم اپنے سر کے بال مڈا دیتے ہیں تو کچھ بھی باقی رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مڈنا اردو میں، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے حلق کرنا۔ سر کے بال اس طرح سے صاف کیے جاوے تو اس کو حلق کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے اس کے لیے، الحالقہ، بڑی ہا سے الحالقہ، منڈ دینے والی ہے یہ دشمنی کسی بھی مسلمان سے، اور اس کی ترقی پر جلنا، اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو نقصان پہنچا، اس کے نقصان سے خوش ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کے دین کو صاف کر دینے والی، اس کا صفایا کر دینے والی ہے۔ اس کو واضح کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جو حالقہ کا لفظ استعمال کیا تو اس سے میری مراد بالوں کو منڈ دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بال سے آدمی کے منڈ جاوے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دین کو منڈ دیتی ہے۔ ولیکن تحلق الدین، اب دین کے اندر پورا دین آ گیا تو پورا دین مڑ گیا۔ ایسا نہیں کہا کہ نماز مڑ جائے گی، روزہ مڑ جائے گا، اتنا نہیں، بلکہ دین کا لفظ تو پورے دین کو شامل ہے، تو پورے دین کو مڑ دینے والی چیز ہے۔ کسی بھی مسلمان سے دشمنی رکھنا اور اس کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں جلن اور جو ہے یہ غم پیدا ہو، رنج پیدا ہو، اور اس کی ترقی کو ختم کرنے کی کوشش کرے آدمی اپنے عمل سے، کچھ نہ ہو سکے تو اس کی برائی غیبت کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر کے، تو یہ سب طریقہ کیا ہے؟ آدمی کے دین کو منڈ دینے والی چیز ہے، بالکل دین کو صاف کر دینے والی چیز ہے۔ یہ سب نقصان میں پہلے بتا رہا ہوں حسد کا، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے نقصان سامنے آ جاوے تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس کی طریقہ بتایا جائے گا، اس کے پر عمل کرے گا۔ اس لیے طریقہ بعد میں بتاتا ہوں، جیسے یہ غصے کے بارے میں پہلے اس کا نقصان بتایا تھا اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بتایا دوسرے دن، اور اسی طرح یہاں جو ہے پہلے نقصان کو سمجھو۔ میں نے
دو حدیثوں کا مضمون آپ کو سمجھایا. اب تیسرا نقصان تیسری حدیث میں جو آیا ہے وہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے کے اندر، ہر 7 دن کا جو ہفتہ ہوتا ہے، ہر ہفتے کے اندر بندوں کے اعمال 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو پیر کے دن اور دوسرے جمعرات کے دن. ہفتے میں یہ 2 دن ایسے ہیں کہ اس میں بندوں کے اعمال اچھے ہو یا برے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں. یہ غیب کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں. فرماتے یعرض اعمال الناس، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فی کل جمعۃ، ہر ہفتے کے اندر 2 مرتبہ، مرتين، یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو، کہ میرا عمل اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے روزہ رکھنے کی. باقی 11 مہینوں میں الحمدللہ بہت سے طلبہ بھی رکھتے ہیں ہمارے وہاں مدرسوں کے اندر. اس کا انتظام وہ خود کرتے ہیں سحری کا، اور جو ہے قابل رشک کا اچھا منظر ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعمال پیش ہوتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ہر ایمان والے بندے کی مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو بھی ایمان والا ہو اور اس نے توبہ کی ہو اپنے گناہوں سے، تو اس کے گناہ کو معاف کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. مگر ایسے بندے کی اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اس کو معاف نہیں کرتے جس بندے کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان میں دشمنی ہو. الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء، دشمنی ہوگی جن 2 مسلمانوں میں، وہ دونوں مسلمان اس ہفتے میں انہوں نے توبہ بھی کی ہوگی گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کریں گے. اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں اترکوا ھذین، ان 2 آدمیوں کو جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. حتی یفیعا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس دشمنی سے باز آ جاوے، آپس میں صلح کر لے، آپس میں تعلقات جو خراب ہے اس کو صحیح کر لے. جب تک ایسا نہیں کریں گے وہاں تک ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اندازہ لگاؤ کہ یہ حسد اور بغض اور دشمنی کسی مسلمان کے ساتھ میں رکھنے سے آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں. اور اس کی راز، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں میں دشمنی ہوتی ہے نا، تو بعض مرتبہ وہ دشمنی میں آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ان کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جب تک یہ صلح نہ کر لے آپس میں، وہاں تک جو ہے ان کی مغفرت، ان کی توبہ قبول نہیں. یہ راز بتایا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کسی کتاب میں، غالباً مولانا تقی صاحب نے بتایا ہوگا یا اور کسی بزرگوں نے بتایا ہے. اب اس حدیث کی تھوڑی تشریح دوسری حدیث میں جو آئی ہے وہ میں اندر سے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو جس نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگی ہوتی ہے اس کو معافی دی جاتی ہے، اور جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے. لیکن باہم کینہ رکھنے والے، دشمنی رکھنے والوں کے اعمال ان کے کینے کی وجہ سے، ان کی کینہ کپٹ کی وجہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جاوے، اس بری عادت اپنے اندر سے نکال نہ دے. اب یہ
کیسے ہم نکالے حسد کی بیماری ہے، تو اس کو نکالنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اوپر رکھ دوں، اس کے اوپر رکھ دیا. یہ جو چھوٹی سی کتاب ہے دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اس کے اندر سے پڑھ کر کے آپ کو اس کا جو ہے طریقہ بتا رہا ہوں. اس میں ایک نقصان اور بتایا ہے. حسد کرنے والا جو ہے وہ کتنا بھاری مجرم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ جو آدمی جو حسد کرتا ہے کسی پر، تو گویا وہ اپنے زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس نعمت کے لائق نہیں تھا. اے اللہ، آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ اس کو اتنا مال کیوں دیا ہے؟ اس کو اتنی صحت تندرستی کیوں دی ہے؟ یہ تو اس کے لائق نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. حسد کرنے والا زبان سے نہیں لیکن دل سے، اللہ تعالیٰ کے دلوں کو دیکھتا ہے، دل سے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہوا، کتنا بڑا یہ گناہ ہو گیا. تو یہ حسد کے نقصانات اور اس کی گناہ کی سنگینی احادیث میں بھی آئی ہے، اور اس طرح سے الگ انداز سے بھی جو ہے سمجھائی گئی ہے چھوٹی سی کتاب میں. تو اب اس کا علاج بتاتے ہیں. اس کو پہلا علاج تو اس کا کیا ہے؟ دماغ میں بیٹھ کر آدمی سوچے کہ میرے اس کے اوپر حسد کرنے سے اس کا کیا نقصان؟ اس کی نعمت تو ختم ہوتی نہیں ہے. میرے دل میں جلنے سے اس کی جو تندرستی یا عزت یا مال جو بھی ہے وہ تو ختم ہوتی نہیں ہے. تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس کا فائدہ ہے. میری نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہے، اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. میرا اپنا خود کا نقصان ہو رہا ہے کہ میری تندرستی برباد ہو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اور مجھے اس کی وجہ سے رنج و غم ہر وقت رہتا ہے، اور میری نیکیاں بھی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے. ایسا سوچنے سے آدمی کو عقل آئے گی، اور پھر آدمی سوچے گا چھوڑو اس کو، جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے مجھے. اپنے آپ کو اس طرح آدمی پہلے سمجھاوے، اور سمجھا کر کے اس پر لاوے اپنے آپ کو، اور پھر اس آدمی کے لیے اچھی دعا کرے کہ اللہ اس کو اور زیادہ نعمت عطا فرمائیے، اس کی اور زیادہ عزت بڑھا دیجیے، اللہ اس کو اور زیادہ تندرستی عطا فرمائیے. جو بھی نعمت پر حسد ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو یہ نعمت اور زیادہ دے دیجیے. اب یہ دعا کرنے کے لیے زبان تو نہیں اٹھے گی، لیکن زبردستی اٹھانی پڑے گی. دل پر آرے چلیں گے، سانپ لوٹ آئیں گے سینے پر، اتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کے لیے اچھی دعا مانگنا شروع کر دو، غائبانہ، اس کے سامنے نہیں، غائبانہ دعا کرو اس کے لیے. تو دل میں وہ حسد کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. دوسرا نسخہ کیا ہے کہ وہ جب کہیں ملے تو پہلے تم سلام کرو، پہلے تم اس کو سلام کرو، اس کو بڑا بناؤ اپنے عمل سے. پہلے سے تم سلام کرو. بڑے آدمی کو سلام کیا جاتا ہے تو تم اس کو بڑا سمجھو، اپنے کو چھوٹا سمجھو، اور سلام پہل تم کرو. تو اب بتاؤ یہ حسد اندر رہے گا؟ تیسرا کام کیا کرے کہ اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کو اچھی جگہ بٹھاوے. عملی طور پر جو ہے اس کو اس کے ساتھ میں ادب کا، احترام کا معاملہ کرے گا تو دل میں ایسے کھرج کر کے یہ حسد کی آگ جو ہے ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کام کرنے پڑیں گے. اب میں اس میں سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اب جتنی اس میں پوری بات لکھی 2 بار سناتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے. حسد کی برائی اور اس کا علاج، یہ عنوان ہے. دیکھو یہ کتاب جو ہے نا وہ گجراتی میں چھپ کر آ گئی ہے، یہاں پر رکھی ہوئی ہے. وہ صرف لیپی گجراتی ہے لیکن مضمون تو اردو ہی ہے. جو میں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں وہی ہے. تو جو گجراتی ہی پڑھنے کو پسند کرتے ہیں وہ یہاں سے لے لے.
بیان کے بعد میں کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا عزت و آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا اور اس کے ختم ہونے کی کوشش، اس کے ختم ہونے سے خوش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ حسد کا مطلب سمجھایا۔ یہ حسد کرنا بہت بری بیماری ہے، اس میں گناہ بھی ہے۔ ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے، کڑواہٹ میں گزرتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کڑوی بن جاتی ہے۔ غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے لطف ہو جاتے ہیں، بے حلاوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو آفت کہہ رہے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ ایک آفت ہے، اور علاج اس کا یہ ہے۔ اب اس کا علاج سنیے، اور یعنی اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول یہ سوچے، دیکھو سوچنا ہے، اول یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھ ہی کو نقصان اور تکلیف ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ اور وہ میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ تو یوں سمجھو کہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوا۔ اور یہ تو گناہ کی شدت بتائی، اور تکلیف، اپنی جسمانی تکلیف کیا ہے؟ کہتے تکلیف ظاہر ہی ہے کہ ہمیشہ حسد کرنے والا رنج اور غم میں رہتا ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی، یہ سب باتیں سوچے گا تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ کیونکہ حسد سے وہ نعمت جاتی نہیں رہے گی، بلکہ اس کا تو یہ نفع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائے گی، تو اس کا تو فائدہ ہوا ہمارے حسد کرنے سے۔ جب ایسی باتیں سوچ چکو، اب دیکھو خانقاہ میں تنہائی کیوں ضروری ہے، قلت اختلاط کیوں ضروری ہے؟ یہ سوچنے کا موقع ملے۔ اگر باتوں میں رہے گا آدمی، موبائل میں رہے گا، اور جو ہے تو کسی سے ملنے میں رہے گا، تو یہ کب سوچے گا؟ اپنے اندر کی بیماری کو نکالنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو یہ سوچنا یہ سب سے پہلا علاج ہے، جس سے عقل آتی ہے آدمی کے پاس، صحیح عقل آتی ہے، صحیح سوچ جو ہے آتی ہے۔ جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو، اب دیکھو ترتیب ہے علاج میں، پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے، زور دے کر کے، جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو، دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو۔ اب بتاؤ کتنا بھاری کام ہے۔ جس کی برائی آدمی کرنا چاہتا ہے اس کی بجائے اس کی تعریف کرے گا تو دل اندر سے تیار ہوگا اس کے لیے۔ لیکن پہلے دل کو تیار کرنے کے لیے سوچو گے تو پھر اس کے بعد دل تیار ہوگا۔ اس ترتیب ہے، اس علاج میں یہ ترتیب ہے، پہلے سوچنا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے تعریف کرنی ہے دوسروں کے سامنے، اس محسود کی تعریف کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ جس پر حسد ہے اسی کی تعریف کرنی ہے، یار وہ آدمی تو بڑا اچھا آدمی ہے، ماشاء اللہ بہت اس کے اندر خوبیاں ہے۔ خاص کر کے اپنے اوپر اس کا کوئی احسان ہوا ہو، اس احسان کو سوچ کر کے، اس کا احسان یاد کر کے اس کی تعریف کرو، کیا اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا احسان کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے۔ اور اگر اس شخص سے ملنا ہو جاوے، کہیں ملاقات ہو جاوے، تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آوے۔ سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے کہ نہیں؟ عاجزی سے پیش آوے۔ پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ بھی کہہ رہے چوکنا کرے، دیکھو تکلیف بہت ہوگی،
مگر آہستہ آہستہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، سورہ فلق میں حسد کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم سے تم اس طرح سے پناہ مانگو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے حسد کرنے والے کے شر سے۔ جب وہ حسد پر اتر آوے، اذا حسد کی قید ہے، جب وہ حسد کرنے پر اتر آوے یعنی نقصان پہنچانے پر اتر آوے تو اس کے شر سے اے اللہ آپ میری حفاظت کرنا۔ معلوم ہوا کہ حسد کرنے والے کا شر واقعی ہے، کوئی چیز ہے، اسی لیے تو اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے جب حسد پر اتر آتا ہے تو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جس طرح سے بھی نقصان پہنچا سکے اس طرح سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر قدرتی طور پر اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، جس کو شماتت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی ایک حدیث پڑھی، لا تظہر الشماتۃ بأخیک، کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر تم خوش مت ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے جس کے اوپر تم خوش ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ الٹا کر سکتے ہیں کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ عافیت دے دے اور اس کی مصیبت کو ختم کر دے اور اچھی حالت کر دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ حدیث ابھی میں نے پڑھی تھی، اس کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ دیکھو بھئی، مسلمانوں کو آپس میں کیسے مل جل کر رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرنے کے لیے کتنی ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب اس کی بالکل ضد ہے حسد کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ بالکل اس کی ضد ہے، اس کے مقابل ہے۔ اس لیے ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کا یہ جو آسان نسخہ ہے، یہ کتاب یہاں سے لو اور اس کو پڑھنے کا ایک وقت طے کرو، اور وہ وقت ایسا ہو کہ اس میں کوئی آپ کے لیے خلل ڈالنے والی چیز نہ ہو۔ مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، اپنے کسی بھی مسجد میں اب بیٹھ جاؤ، گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا، بیوی کہے گی یا بچے آئیں گے وہ شور کر، مسجد میں یہ کتاب لے کر بیٹھ جاؤ اور اس میں جتنی بات آج میں نے سمجھائی ہے، حسد کی برائی اور اس کا علاج، اور اس سے پہلے غصے کی برائی اور اس کا علاج، یہ دو چیزوں کو آپ پڑھو اور اس کو بار بار پڑھو، اچھی طرح سے دماغ میں لو اور پھر اس کے مطابق عمل شروع کر دو۔ عمل شروع کر کے پھر اس کے بعد میں رپورٹ دو ہم کو آ کر کے۔ اگر ہم سے اصلاحی تعلق رکھتے ہو اور یعنی بیعت ہونے کی وجہ سے اصلاح کرانا چاہتے ہو تو ادھر ادھر کی اپنی دوسری باتیں مت کرو، اپنا تعارف مت کراؤ، اپنے نیک اعمال کو کارگزاری مت سناؤ، بلکہ یہ اخلاق کا کیا حال ہے، دل کی حالت کا کیا حال ہے، اس میں گندگیاں کتنی قابو میں آئی ہے، غصہ کتنا قابو میں آیا ہے اور کم بولنا کتنا قابو میں آیا ہے، اور یہ حسد کی بیماری کتنی کم ہوئی ہے، یہ بتاؤ آ کر کے۔ تو یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ جب تک تم نہیں بتاؤ گے، ہم کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے کہ تمہارے اندر کون سی بیماری، ہم کیسے تمہاری اصلاح کریں گے؟ تم خود چاہو گے اپنی اصلاح اور بتاؤ گے کہ ہمارے اندر ایسی ایسی حالت ہے، میں کیسے اس کو دور کروں، میں تو اس طرح سے کوشش کر رہا ہوں لیکن پوری کامیابی مجھے نہیں ملتی، مجھے اس طرح کی الجھن پیش آتی ہے۔ تو رہبری لینے کے لیے ہمارے پاس ایسی باتیں آ کر کے کہو۔ میں مسجد میں یہاں تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت جو ہے یہ تعلیم ہو جاتی ہے، دوپہر کو 11:30 بجے مجلس پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے یہاں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اس وقت آپ کہہ سکتے ہو جو ہے قرآن پاک کو میں جو ہے بند کر کے آپ کی بات سنوں گا، کوئی بھی اس وقت جو ہے آئے گا۔ دیکھو ظہر کے بعد ذکر کی اجتماعی مجلس کے بعد میں مجھے نیند کا تقاضا ہوتا ہے اور اس وقت میں بالکل بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہوں،
اس وقت تک کوئی میرے پاس نہ آئے، اس وقت میں دروازہ اندر سے بند کر دوں گا، اور جو ہے ایک آدھ گھنٹہ آرام لینے کے بعد پھر مجھے اپنا کام جو کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک یاد کرنا ہوتا ہے، اس میں لگتا ہوں۔ اس وقت بھی جو ہے کوئی آتا ہے تو میں اس کی بات بھی سنتا ہوں، اس کو ایسی اصلاح کی کوئی بات لے کر آتا ہے تو میں اس کی میرے دل میں بہت قدر ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہوں، اپنا کچھ بھی تکلیف ہو سب برداشت کر لیتا ہوں، ان کی خدمت اپنا فرض سمجھتا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ ایسی باتوں کی اصلاح جو آدمی کرنے کے لیے آیا ہے اور جو فکر لے کر آیا ہے، اور واقعہ میں آپ کے اندر بہت سے ایسے ہیں، تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی باتیں لے کر آ سکتے ہیں۔ جو ہے جب میں اٹھ جاؤں تقریباً 4:15 بجے کی گھنٹی رکھ کر کے سو جاتا ہوں، تو ایک آدھ گھنٹہ جو ہے آرام مل جاتا ہے، تو پھر کو قیلولہ، اور اس کے بعد جو ہے صبح میں تو 9:30 بجے جو ہے اٹھنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر سونا نہ ہو تو پھر آدمی کا دماغ کیسے کام چلے گا؟ تو آرام کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس وقت آرام کر سکتے ہیں اور پھر اٹھ جاوے، جو ہے جیسے ہم اٹھ جاتے آپ بھی اس وقت اٹھ جاوے، اور اس وقت پھر جس کو بات کرنا ہو کریں۔ اور جو ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، فالتو بات سننے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس کام بہت ہوتا ہے۔ قرآن پاک یاد کرنا، نماز کے باہر سنانا، نماز کے اندر سنانا، اور اس کے علاوہ اپنی معذوری کی وجہ سے جو بھی آرام کی ضرورت ہے، جو بھی وہ اپنی ضروریات میں وقت کافی جو لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مجلس کی تیاری کے لیے بھی ہم کو کچھ کتاب دیکھنی پڑتی ہے، تب جا کر ہم آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہے، جو اس طرح کی کوئی بات لے کر آئے تو فالتو بات ہوگی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اور کہہ دوں گا بھئی ایسی بات مت کرو میرے سامنے، ضرورت کی بات کرو اور مختصر بات کرو، ضرورت کی بات کرو۔ تو جو ہے بہت سے لوگوں کی بات میں سن سکتا ہوں، ان کی اصلاح رہبری کر سکتا ہوں۔ رہبری کے لیے یہاں خانقاہ میں آتے ہیں، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہاں گھر پر سارے معمولات کر سکتے ہیں، رہبری وہاں نہیں ملے گی۔ یہاں اپنے باطنی بیماریوں کے بارے میں اصلاح جو آدمی کرنے کے لیے آیا ہوگا، اس کو رہبری کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کتاب پڑھے گا تو اس کے بعد میں اس کو سمجھ میں آئے گا رہبری کی اس کو ضرورت پڑے گی، الجھنیں پیش آئے گی، اس میں اس کو جو ہے رہبری کے لیے میں آتا ہی ہوں، پورا مہینہ اسی کے لیے تو آتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔